السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا قہول اہل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر رضی اللہ عنہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات مسامعین محترم، اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے اس کے اوپر رونے کے سوا کچھ نہیں۔ نہ اس وقت امت کے پاس سچائی ہے، نہ عدل و انصاف ہے، نہ اسلام کی غیرت ہے، نہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس ایسے سربراہ ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہوں۔ اور اگر عوام کی حالت آپ دیکھیں تو عوام کے اندر وہ برائیاں جو پہلی امتوں میں موجود تھیں وہ ساری پائی جاتی ہیں۔ چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، بدکاری اور شراب نوشی ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی تو بڑی دور کی بات، ہم نے پیغمبر اور نبی اور قرآن کی بے حرمتی بھی خود کی ہے۔ اور ماڈرن اور اچھا ماحول اور اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے لیے ہم نے اسلام کی اقدار اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے انگریزوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا طریقہ اپنا لیا۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں تک امت مسلمہ کی حالت ابتر ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے قبروں کو، شجروں کو اور حجروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم کافروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ہی بلند ہو، تم ہی اللہ کے پسندیدہ ہو، تم ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اگر تم ایمان پہ قائم ہو تو تمہاری ہوا کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا۔ لیکن افسوس در افسوس امت نڈھال پڑی ہے، جیسے بیڑیے کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیے جائیں کھلے اور وہ بکریوں کا نقصان کرتے ہیں۔ ایسے عدالتیں بنی ہوئی ہیں، قوانین بنے ہوئے ہیں، اور ماڑے بندے کو کوئی پوچھتا نہیں اور امیر در امیر ہوتا جا رہا ہے۔
نظام خلافت اور نظام مصطفیٰ نہیں، نظام ظلم قائم ہے، اور تو اور بے حیائی کو ہوائے حکومت دے رہی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر کہ بیت المقدس میں روزانہ مسلمانوں بچیوں کو اسرائیلی پکڑ کے لے جاتے ہیں بالوں سے گھسیٹتے ہوئے، اور میرے بھائیوں سینکڑوں دسیوں ملک ہیں مسلمانوں کے جن کے پاس ایٹم بھی موجود ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ملٹری ہے، لیکن ایک اسرائیل جو سب سے زیادہ چھوٹا ملک ہے، جو ظلم پہ قائم ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا، روکنے والا، ٹوکنے والا موجود نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کاش آج عمر ہوتا رضی اللہ، کاش آج عمر ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، اور ہم مسلمانوں نے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، جی ہمارا احتجاج ہے۔ مسلمان احتجاج نہیں کرتا، مسلمان آگے بڑھ کے محمد کی حرمت پہ جان دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر عمر ہوتے تو کسی ملک کی جرت نہیں تھی، کسی آدمی کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا، بے حرمتی کرتا۔ عمر تو نبی پاک کی عزت کے محافظ بن گئے کہ جب گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کچھ لوگ آوازیں بلند کر رہے تھے تو فرمایا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ فرمایا جی ہم مسافر ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی مسجد ہے؟ یہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز بلند کرنا حرام ہے، اسی طرح آپ کی مسجد میں بھی آواز کرنا بلند حرام ہے۔ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا، کیونکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کی۔ جو نبی پاک کی مسجد کا محافظ ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے محافظ نہیں ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ساتھ عمر فاروق بھی ہیں، سبحان اللہ، کیسی شان اور عظمت پائی ہے، کیسا بلند مقام پایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ سچے لوگ تھے، ہماری طرح تو نہیں صدقے جامع واری جامع، شادی کے اوپر سارا جناب صدقے واری نکل جاتا ہے، کاروبار کے اندر نکل جاتا ہے۔ ہمارے ایک چہرہ نہیں ہوتا، کئی چہرے۔ اللہ اکبر، گھر میں الگ چہرہ ہے، دکان پہ الگ چہرہ ہے، مسجد میں الگ چہرہ۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا پھر سنگ ہو جائے۔ یہ جو منافقت والے چہرے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ عمر فاروق ایک چہرہ رکھتے تھے، فرمایا آقا مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، پر میری جان سے نہیں، سچ بولا۔ ادھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، فرمایا عمر رک جاؤ، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو جاتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا۔ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیں۔ اگلے لمحے یہ کہہ دیا، فرمایا آپ گواہ ہو جائیں، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ سبحان۔ اور پھر یہ دیکھنا اس وقت ہوا تھا جب آپ کی وفات کی خبر عمر تک پہنچی تھی رضی اللہ۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف لائے اور سیدھے عائشہ حجرہ کے اندر پہنچے، اور آپ کا جسد خاکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہوا تھا چارپائی پہ، اور آپ کی داری دار چادر جو آپ اوپر لیتے تھے کالی کملی، وہ آپ کے پورے جسم کو ڈھانپ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ انوار سے کپڑا ہٹایا اور چوما، بوسہ لیا، اور یار غار تھے، ہجرتوں اور حضروں کے ساتھی تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھانے والے تھے، آپ کے لیے اپنا سارا مال قربان کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سب سے پہلی یہ پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے میری نظر ہو اور چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیسی بات ہے! اور فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا سارا مال ہی آپ پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا تیسری خواہش میری یہ ہے بنتی علی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور زوجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے لن یجمع اللہ علیک موتتین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو وفات آپ کی ہونی تھی وہ ہو چکی۔ اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آہ و بکا رو رہے ہیں، یہ قیامت سے بڑھ کے منظر تھا۔ جن صحابہ نے اپنے علاقے چھوڑے، مال چھوڑا، جان قربانیاں دی، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اللہ اکبر کبیرہ، جو ننگے پاؤں ننگے پنڈے جناب مکے کو چھوڑ کے پیدل چھلنی ہو گئے پاؤں اور ہونٹ خشک ہو کے قربانیاں دے کے مدینے آئے تھے۔ حضرت بلال رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی، جو یہ کہے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ اٹھیں گے، مرتدوں کو ماریں گے، جہاد کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ سننے والا ہے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں، فرمایا قطعی طور پہ کوئی یہ زبان سے نہ نکال لے، محبت بڑی تھی نا جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول تھے اور آپ بھی تھے، اور فرمایا اگر نبی فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اس وقت فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سن لو، سب صحابہ سن لو اچھی طرح، عمر تم بھی سنو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے۔ یہ سمجھانے کے لیے جملے بول رہے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، صحابہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ فرمایا جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، آپ وفات پا چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سنو فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ ہمیشہ قائم اور زندہ و جاوید ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اور صحابہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میری ٹانگوں نے میرا بوجھ نہیں اٹھایا اور میں گر پڑا، حواس باختہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہ آئی کیا یہ ہو گیا ہے کہ آپ وفات پا گئے۔ سچی محبت تھی، ہمارے طرح چوری کھانے والے میاں مٹھو نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آپ مکہ شریف کے اندر تھے، نبوت کا اعلان کیا، ہر طرف آپ کے دشمن اکٹھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو تکلیفیں. آپ پھر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں اور دعائیں مانگنے لگے. فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. ابھی نبوت کا قریباً 6واں سال تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ایمان لائے تھے. ابو جہل نے نا جی آپ کو مارا. لونڈی نے جا کے کہا، قریشی لونڈی نے جا کے کہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور تم اچھے چچا ہو، اس کا باپ اگر فوت ہو گیا ہے تو تم ان کا خیال ہی نہیں کرتے. حضرت حمزہ فوراً گئے، ابو جہل کو تھپڑ مارا جا کے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوارث نہ سمجھنا، آپ موجود ہیں. آج چاچے بھتیجے کا رشتہ شریکوں کا بنا دیا شیطانوں نے. ایسے ہی ہے نا جی، پرا نو شریک بنا دیتا ہے، بہن کو شریک بنا دیا ہے اور خونی رشتوں کو شریک بنا دیا. تو یہ ہمارے دشمن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حمزہ بدلہ لے کے پیارے نبی پاس گئے اور کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. ابو جہل آپ کو پریشانی اب کرے گا. آپ خوش نہ ہوئے، کہنے لگے بھتیجے تم خوش ہی نہیں ہوئے. فرمایا چچا میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھیں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت حمزہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا، آپ نے سینے سے لگایا، خوش ہو گئے. ٹھیک 3 دن بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ. مکے کا نوجوان 27 سال عمر، حضرت عمر فاروق کی 27 سال عمر، 17 بندے مکے میں پڑھے لکھے تھے، ان کے اندر حضرت عمر فاروق بھی پڑھے لکھے تھے اور مکے کے سفیر رہ چکے تھے، بادشاہوں کے پاس ہو کے آئے تھے اور جوان مرد تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، غیرت مند تھے، عدل و انصاف کرنے والے تھے، آنکھوں میں شرم و حیا رکھنے والے تھے. اور لوگ کہتے تھے عمر کی تلوار باہر نکلے تو خون سے تر ہو کے میان میں جاتی. حضرت عمر فاروق کے بارے میں پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ طاقت دے، اسلام کو عمر کے ساتھ طاقت دے. اسلام کو اللہ نے بڑے بڑے بہادر دیے ہیں، حضرت خالد بن ولید ورگے بہادر، حضرت عمر فاروق ورگے بہادر، حضرت علی مرتضیٰ اور خلفائے راشدین جیسے بہادر لوگ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جیسے بہادر لوگ، عمر بن عاص، سعد بن ابی وقاص جیسے بہادر، صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے غیرت مند عطا فرمائے، محمد الفاتح جیسے غیرت مند عطا فرمائے، سلطان محمود غزنوی اور سلطان غوری جیسے بندے عطا فرمائے. اسلام کو اللہ نے بڑے بڑے بہادر عطا فرمائے جو غیرت مند تھے، جنہوں نے کفر کے سارے قلعے کو توڑ دیے اور ان کی صفا ہستی سے انہیں مٹا دیا. آج خدا کی قسم اللہ کا شیر بندہ کوئی چاہیے جو کفر کے دانت کھٹے کر دے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے آئے. آج وہی حالت بنی ہے جو مکے کی حالت بنی تھی. چاروں طرف کفر نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہوا تھا. فرمایا اللہ اسلام کو طاقت دے عمر فاروق کے ساتھ. سبحان اللہ. صبح ہوئی عمر فاروق ایمان لے آئے. سبحان اللہ. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے. فرمایا آ نہیں رہا، رب لے کے آ رہا ہے. سبحان، خود نہیں آ رہا.
عمر فاروق اس کو رب لے کے آ، محمد مصطفیٰ کی دعائیں، مرادیں، ہر آدمی، ہر صحابی خود اسلام لے کے آیا ہے۔ ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، سارے عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ہر ایک خود ایمان لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق میں وہ کوالٹیاں تھیں، پیارے نبی نے اپنی دعاؤں میں اس بندے کو رب سے مانگا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو نکال کے سنہری دور آپ کو اگر نظر آئے گا تو وہ 10 سالہ عمر فاروق کا فاروقی دور ہے، جس نے آج تک کفر کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ ایک کافر جرنل تھا، وہ کہتا اگر ایک عمر اسلام میں اور آ جائے یا وہ عمر 10 سال اور حکومت کر جاتا تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اسلام پھیل جانا تھا، سبحان اللہ۔ یہ کون غیرت دکھائے گا؟ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، جناب اپنی وزراء کی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پروٹوکول لے رہے ہیں، اور ایک سفیر ملنے آیا بڑی دور سے، شام سے، کہ میں عمر کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بندہ جس نے کیسر و کسریٰ تباہ کر دیا، جس نے روم جیسی بادشاہی کو تباہ کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کے دور میں نا جی، اب تو کشکول لے کے ہم کافروں کے پاس جاتے ہیں نا، حکمران کافروں کے پاس جاتے ہیں، IMF کے پاس جاتے ہیں، اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں، اور مسلمانوں ڈوب مرو، خدا کی قسم کافر کے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تمہارا رب کوئی نہیں؟ کیا تمہارا کوئی نبی نہیں ہے؟ کوئی رسول نہیں ہے؟ یہ اگر ہماری IMF نے مدد نہ کی تو ہم ڈکلیئر ہو جائیں گے، ہم فلاں جو ہے نا جی اس کے اندر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی، ان کا ایک ایک بندہ پوری دنیا کا نقشہ خود بناتا تھا۔ حضرت عمر فاروق وہ بندہ تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نقشہ بنایا تھا کہ تقریباً سال بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا اور نبی محمد کا جھنڈا لگا ہو۔ ہم جناب کشمیر 75 سال ہو گئے کشمیر نو رون پٹن ہیں، بیت المقدس کو جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس محفوظ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، افغانستان اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں جی طیب اردگان یہ ہے، فلاں یہ ہے، اور سارے ایک کوئی پانڈے دے ٹکن نے۔ اگر یہ اسلامی غیرت ہوتی، نیٹو کے اندر جو افغانستان میں مسلمانوں کے خلاف لڑے ہیں نا جی، برطانیہ امریکہ لڑا ہے، ان کے نیٹو، انہوں نے جو اجتماعی فوج بنائی ہوئی کئی ملکوں کی، اس اجتماعی فوج میں آپ کی ترکی کی فوج بھی تھی جو افغانستان میں لڑ رہی تھی۔ کس کے خلاف؟ افغانیوں کے خلاف لڑ رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ایک ایک صحابی، اور عمر فاروق تو پھر بھائی جان راج دلارے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں نے ایک دفعہ ارادہ کیا، انہوں نے کہ ہم اسلامی سلطنت کو راتوں رات فلاں جگہ کو پکڑ لیں گے اور فتح کر لیں گے، فتح کر لیں گے۔ اس سے پہلے وہ واقعہ شروع ہوا تھا جو سفیر کا شام سے آیا کہ اتنا بڑا امیر المومنین، اور امیر المومنین کا پہلا لقب بھی عمر فاروق کو ملا تھا رضی اللہ۔ اس سے پہلے امیر المومنین خلیفہ کو نہیں کہا جاتا تھا، سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انگریز پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اقتدار، حکومت بندے کو ظالم بنا دیتی ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم نہیں بنایا، عادل بنایا، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ سفیر آیا ملنے کے، میں جا کے ملوں تو صحیح، اتنا بڑی سلطنت، 22 لاکھ مربع میل پہ کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی گورنر
ظلم نہیں کر سکتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہو سکتی، یہ بندہ ہے کیا بلا؟ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، اس نے سوچا ہوا تھا ذہن میں عمر فاروق بہت بڑی کوئی شاہانہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوں گے، تخت ہوگا، تاج ہوگا، لوگ بیٹھے ہوں گے، وزیروں کی لائنیں لگی ہوں گی، جناب بڑے بڑے نجومی بیٹھے ہوں گے، اندازے لگانے والے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھتا مدینے میں پہنچ گیا، کسی نے کہا وہ پیڑ کے نیچے سوئے ہوئے پتھر کا تکیہ بنا کے وہ عمر ہے رضی اللہ۔ جس وقت گیا وہ سفیر گیا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، کچی زمین، کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے، ٹاکیاں رنگ برنگی لگی ہوئی، اور ایک پیڑ کے نیچے پتھر کا تکیہ بنا کے ایسے لیٹے ہوئے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ کچھ یہ ہے، نہ کوئی وہ۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، کہا تم کون؟ میں فلاں سفیر ہوں۔ حیران رہ گیا، ہکا بکا۔ کھانا کھانے کے لیے ساتھ بیٹھا، حضرت عمر فاروق نے اپنے تھیلے سے خشک روٹی اور پانی کا گلاس نکالا، ایک ٹکڑا اسے دے دیا، خود پکڑ لیا، ڈبو کے اس کے اندر کھانے لگا۔ عوام اچھا کھانا کھا رہی ہے، عوام خوشحال ہے، وظیفے لگے ہوئے ہیں اہل بیت کے، حسن و حسین کے، علی کے، ازواج مطہرات کے، بدری صحابہ کے، بیت رضوان والوں کے، مجاہدین کے، وظیفے لگے ہوئے ہیں، بیت المال بھرا ہوا ہے، لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور جو وقت کا خلیفہ ہے اس کی حالت یہ ہے، وہ خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا۔ اللہ! وہ جاتے ہوئے سفیر پتہ کہنے کیا لگا، سنو اس عمر کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ! اس عمر کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آج بھی کافروں کے ملکوں کے اندر بچوں کو 2 سالہ فیڈ دی جاتی ہے نا جی، انگریزوں کے، یہ جو کینیڈا کے اندر اور جرمن کے اندر، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عمر لا، عمر لا لکھا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا تھا 2 سال تک جب ماں دودھ پلاتی تھی، مکمل وظیفہ، اس کے کپڑے، اس کی خوراک مکمل اسلامی بیت المال سے فری جاتی تھی۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں رومیوں نے، یہ اسلامی غیرت ہے، اسی لیے کافروں نے سازش تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا میدانوں میں ان لوگوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، میدان سجاؤ گے تو پھر بدر یاد آئے گی انہیں، اگر تم نے میدان سجائے نا تو پھر انہیں خندق یاد آنی ہے۔ جب میدان سجائے تو فقاتلوا ائمۃ الکفر کی یہ صدائیں لگائیں گے، اگر تم نے ان کے ساتھ میدانوں میں لڑائی کی تو پھر یہ کہیں گے تعودوا نعود، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، پھر یہ لڑیں گے اور نبی محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دیں گے۔ اس لیے ان سے میدانوں میں نہ لڑو، ان کی آنے والی نسلوں کو اور لائن کے اوپر چڑھا دو۔ پھر انہوں نے سازشیں تیار کی، ان کا تعلیمی نظام، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی امریکہ کے اندر بہت بڑا اجتماع ہوا، وہ لوگوں نے نا جی وہ ڈر رہے تھے کہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں پہ تھی، خلافت عثمانیہ کتنے جی؟ 3 بر اعظموں پہ۔ جس وقت کے ادھر السلیمان قانونی خلافت عثمانیہ کا بادشاہ تھا نا جی، اس وقت آپ کے بر صغیر کا اکیلا مالک پتہ کون تھا؟ اکبر بادشاہ۔ پورا بر صغیر مسلمانوں کا، 3 بر اعظم مسلمانوں کے کافی ڈر گئے۔ انہوں نے سارے بڑے بڑے پوپ اور سمجھدار دناؤ دانشوروں کو بلایا، کی کریے؟ انہوں نے کہا ان کا تعلیمی نظام بدلو، کامیاب ہو جاؤ، میدان میں نہ لاؤ انہیں، ان کے پاس قرآن ہے جو پیٹرول سے زیادہ جو ہے نا جی آگ لگا دیتا ہے، بس پڑھنے کی دیر ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ کی اور محمد کی غیرت آ جاتی ہے۔ اس لیے ان کا تعلیمی نظام بدلو۔
آکسفورڈ کا نظام لے کے آؤ. میں دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ہر قسم کی اچھی تعلیم لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینی تعلیم دنیاوی تعلیم سے منع نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے ان جیسی اس سے اچھی تعلیم ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دین کو پیچھے کر کے پھر اس کو آگے صرف رکھا. انہوں نے کہا ان کا نظام تعلیم بدلو. حضرت عمر فاروق جس درس میں پڑھے تھے اس کا نظام تعلیم قرآن تھا یا محمد مصطفیٰ کی سیرت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اے لیول، کوئی او لیول، کوئی یونیورسٹی، کوئی باولپور یونیورسٹی نہیں سی ہے، استغفر اللہ، کوئی یہ یونیورسٹیاں نہیں تھیں، صرف محمد مصطفیٰ کی مسجد کی کچی زمین تھی اور سرور کائنات کا چمکتا ہوا محبت والا چہرہ تھا، سبحان اللہ، جسے صحابہ دیکھتے تھے اور خوش ہو جاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی طرف جبکہ انہوں نے پیش قدمی کا ارادہ کیا اور ان کو مخبر نے خبر دے دی، ایسا غیرت مند حکمران چاہیے. یہ عمر کون تلاش کرے گا؟ ہمارے بچوں کو تو انہوں نے جناب شیشے کے اوپر لگا دیا، ہمارے بچوں کو تو انہوں نے موبائل نوشی پہ لگا دیا، ہمارے بچوں کو تو انہوں نے جناب روٹی پانی کے چکر میں ڈال دیا. ہمارے بچے ڈنکیاں لگا لگا کے جناب جا کے سمندروں میں جانے دے رہے، اور ہمارے سربراہ بیٹھ کے جناب تماشا دیکھ رہے، اور جا کے جب پیسے ختم ہو جاتے اپنی تجوریاں بھر بھر کے تو ہم غریبوں کا نام لے کے جا کے کافروں سے سود پہ پیسے مانگتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر فاروق نے روم کو، آج بھی یہ خط رومیوں کا موجود ہے ان کے پاس، وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بچہ عمر نہ پیدا ہو، کیونکہ اس کی جرت کیسے ہوئی. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا نا یہ ہمارے پیش قدمی کرنے لگے ملک کے اندر، تو انہوں نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی کلاب الروم. میں امیر المؤمنین عمر خطاب روم کے کتوں کی طرف خط لکھتا. تم بے غیرت ہو رومیوں، اگر ایک پاؤں بھی تم نے اسلامی سرزمین میں رکھا تو میں عمر رب کے شیروں کو لے کے تمہاری نسلیں برباد کر دوں گا، تمہاری عورتیں بچے نہیں پیدا کریں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی للکار ماری، ان کی شہادت تک ایک دفعہ بھی رومیوں کی جرت نہیں. اللہ اکبر کبیر. جناب ساڈا جیڑا بھی آਉਂدا حکمران سب تو پہلے انہوں دے پیر گھڑدا، اور تانوں رب پوچھے، تانوں رب پوچھے، تمہارے اندر اسلامی غیرت ہی نہیں رہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر فاروق، بیت المقدس فتح ہو گیا. آج جو بیت المقدس رو رہا ہے، صبح شام وہاں بچیوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں یہودی، اور جناب غزہ کے اندر تھوڑی سی جگہ دے کے مسلمانوں کو وہاں زد و کوب کیا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں دنیا والوں کو ہمیں تسلیم کرو. یہودی، ان کو سب سے زیادہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر تھا. حضرت عمر فاروق نے ان کو نا خیبر سے نکالا. جب خیبر سے نکالنے کے لیے گئے نا جی، کیونکہ نبی پاک نے خیبر فتح کیا، انہوں نے ترلا مند کر لیا کہ ہمارے اوپر جزیہ لگا دیں، ہمیں یہاں رہنے دیں، ہمارے باغ بوغ لگیں، آپ ہم سے جزیہ لے لیا کریں، ہم باغ سنبھالیں گے اپنے، خیبر نہیں ہم نے چھوڑنا. پھر ان کی سازشیں بڑھ گئیں. حضرت عمر فاروق 10 سالہ دور حکومت ہے. یار 10 سال کنے ہوندے نے؟ ساڑھے کنے بادشاہ نے جڑے ملٹری والے بھی سن، فوجی بھی سن، سویلین بھی سن، کنی کنی حکومت کر کے گئے جی. اب تہاڈا زرداری نکھٹو جہا 5 سال کر کے گیا جی. تسی دیکھو دے صحیح نا جناب، جن کو الف سے با کا پتہ نہیں ہے وہ پاکستان کا صدر رہا ہے. ایسی قوم کو مر جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کو آپ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت عمر فاروق کو آپ دیکھیں،
اور ایک سویلین ہمارے دیکھیں ہر کوئی ادھر ملک 10 سالہ دورے حکومت ہے، ادھر 75 سال ہو، کچھ بھی نہیں بن سکا، کچھ بھی نہیں بن سکا۔ 10 سال کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام عدل قائم کیا، اور بیت المقدس آوازیں دے رہا ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جو آ کے مجھے چھڑائے، اور ادھر کی بچیاں جناب ویڈیو بن کے آ رہی ہیں، یا اہل الاسلام استحیوا من اللہ، اے اسلام والو اللہ کی حیا کرو، کوئی رب کی حیا کرو، ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے والے یہ۔ حضرت عمر فاروق نے خیبر سے جب نکالا تو کہنے لگے عمر فاروق تمہارے نبی نے ہمیں رہنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ کیا کہنے لگے؟ سمجھدار بڑے تھے، دانا بڑے تھے، حافظہ بڑا ان کا بہت مضبوط حافظہ تھا، پکی بات کرتے تھے۔ کہنے لگے یہودیوں میرے نبی نے کہا تھا جب تک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں رہنے دیں گے، جب چاہیں گے نکال دیں گے، اب نکلنے کا وقت ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خیبر سے عمر فاروق نے انہیں نکالا، پھر یہ جا کے شام میں آباد ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہٹلر نے انہیں مارا، آپ کو پتہ ہے جی ہٹلر، اس بندے نے دو دیدہ پتر سے، ہٹلر اس نے اتنا مارا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے اسے ظالم کہا، اس نے بارکوں میں بند کر کے آگ لگا دی ان پہ، ستیہ ناش کر دیا، نسل کشی کر دی ان کی۔ پوری دنیا نے انہیں کہا کہ ہٹلر ظالم ہے۔ اس نے چند یہودی چھوڑ دی اور کہا دیکھنا ایک وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے کہ میں نے جو کیا وہ صحیح کیا، اور آج دنیا کہتی ہٹلر جو کر کے گیا وہ صحیح کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو پھر مسلمانوں کے لیے آزاد کروایا، اور آج پھر وہ مقبوضہ ہے۔ اور ایک وقت تھا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام فتح کیا تو بیت المقدس اور شام کی چابیاں نہیں دینے والے تھے کافر، وہ کہنے لگے خلیفہ خود آئے۔ تو حضرت عمر فاروق گئے، سبحان اللہ، وہ بھائی جان ہے ساریاں کہتے نہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہے جی، یہ سینٹ ہے، اور سارا کچھ خالی کرو، اتنے آ کے مسجد اچ بیٹھو۔ 22 لاکھ مربع میل کا امیر المومنین مسجد میں بیٹھ کے عدل و انصاف کرتا تھا، کچی نبی پاک کی مسجد، کچی مسجد میں بیٹھ کے اتنے وزیر بنائے ہوئے۔ چھوڑو ان وزیروں کو، سوائے لوگوں کا مال کھانے کے ان کا کوئی کام بھی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح، چابیاں لینے جا رہے ہیں، اور صرف خود ہیں، ایک غلام ہے اور ایک سواری۔ ایتھے جناب جاندے جے وزیر بنتے جے، نال ہی جناب جدی پشتی مریا نو بھی کٹ کے لے جاندے جے۔ ایک دورہ کرتے نے، سارے رشتہ داراں نال کسیٹیا ہوندا ہے، اور اللہ معاف فرمائے اتنا پروٹوکول لیتے ہیں، خود وزیر ہے، بیٹی بہو سارے ان پروٹوکول دیا جناب، پولیساں پیچھے لگی ہیں انہاں دی گڈیاں، تے جدوں ریٹائر ہوندے جے دبئی وچ انج لگے پھردے جے جویں جناب اتھوں دے جھاڑو پھیرن والے ہوندے۔ ہمارے اتنے بلے چمکا کے نا جی، تو بڑے بڑے کرنل جنرل بن کے جب ریٹائر ہوتے ہیں اتنے جا کے آئیں جی ہمیں جھاڑو پھیرنا نہیں لگے پھرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم عہدوں کو امانت نہیں سمجھتے؟ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، انہوں نے لوگوں کے مال کو، عوام کے مال کو امانت سمجھا۔ یہ عوام کا مال جو سیلموں پہ لگا رہے ہیں ان کے باپ کا مال ہے، یہ ہمارے ٹیکس دیے ہوئے کا مال ہے، یہ عوامی خزانہ امانت ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم یہ مال سینموں کے اوپر لگاؤ؟ آج بھی مسجد کا بل دیکھ لیں، اس میں ٹیکس پڑا ہوا ہے، ایک مسجد سلمے کے لیے ٹیکس دے رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں میں کسی جماعت کا بندہ نہیں ہوں، میں ان جماعتوں کو، ان چیزوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کی بیعت ہم کریں گے، جو حلف اٹھانے کے بعد نبی پاک کے قانون کو نافذ کرے گا، عدالتوں کے اندر شریعت کو نافذ کرے گا، اور قاتل کا سر قلم کیا جائے گا، اور چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو رجم کیا جائے گا،
اور عدالتوں میں قاضی بٹھائے جائیں گے اور یہ ساری کی ساری حوالاتوں میں 3 دن میں فیصلے سنا دیے جائیں گے، اس وقت اس بندے کی ہم بیعت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق ایک بندہ، صرف ایک غلام سعد خود ہیں اور ایک سواری۔ راستے کے اندر ابو عبیدہ ملے، کہنے لگے حضرت کپڑے پہن لیں، آپ کے کپڑوں کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور اتنی بڑی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں زرق برق لباس میں، امیر المومنین آپ کو دیکھ کے لوگ۔ تو حضرت معاویہ بھی ادھر تھے، ابو عبیدہ بھی، تو حضرت عمر فاروق نے ان کا کندھا پکڑ کے ہلایا اور وہ جاگو، ہوش میں آؤ، تم کیا سمجھ رہے ہو ان کپڑوں نے ہمیں عزت دی؟ اسی کپڑے کے ساتھ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میرے رب سے بڑھ کے بھی کوئی ہے؟ اور سنو، فعزن اللہ بالاسلام والقرآن، ہمیں ان کپڑوں نے عزت نہیں دی، ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، قرآن نے عزت دی۔ جناب ان کی گڈیاں مان نہیں ہے، ساڑھے پروٹوکول ہے لین، کوئی عورت وزیر بن جائے وہی جناب جتی کروڑاں روپیہ دی، وہ پرس لکھاں روپے دا، اور بی بی نو سلوڑ کا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فتح نہیں پا سکتی جن کی سربراہ عورت ہے۔ ان کا گھروں میں کام ہے کہ اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کی تربیت دیں، عمر فاروق کی تربیت دیں، ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ باہر نکل کے حکومتیں کریں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اجازت دیتے تو فاطمہ سب سے پہلے نبی پاک کے بعد ابو بکر کی جگہ وہ بیٹھتی، نبی کی بیٹی حکومت کرتی، لیکن فرمایا نہیں، ان بیٹیوں نے اپنی گودوں میں کلمے پڑھ پڑھ کے، قرآن سنا سنا کے ان بچوں کو میدان جہاد میں کھڑا کرنے کے لیے تربیت دینی ہے، انہوں نے خنسا بننا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بیت المقدس کے لیے پہنچے تو ادھر پھر سامنے لوگ کہنے لگے، باری تھی اوپر بیٹھنے کی غلام کی، غلام کہنے لگا حضرت میرا کیا ہے، میں نیچے اتر جاتا ہوں، آپ بیٹھیں، سامنے وہ سارے وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ غلام کو اوپر بٹھایا ہوا۔ فرمایا نہیں، عمر کا عدل یہ کہتا ہے باری تیری ہے، تو سوار ہوگا، لگام میں پکڑوں گا، مجھے کوئی شرم اور آر نہیں ہے۔ جناب انہوں نے شرما آدیاں مسجدہ چاندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق جب گئے تو لوگ کہنے لگے اوپر تو بیٹھا ہوا حبشی ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ جو سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ تو کالا سیاہ رنگا، یہ ہے امیر المومنین۔ تو سعد علماء ان کے کھڑے دے کہنے لگے نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو آئے گا اس کا غلام سواری پہ ہوگا اور وہ امیر المومنین کے ہاتھ میں لگام ہوگی، عمر وہ ہے جس کے ہاتھ میں لگام۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاثین، میری بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کے ساتھ تائید دے دیتا تھا۔ سبحان ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، ایسا بندہ چاہیے نا اس وقت امت کو۔ سانو جناب چھیدہ ٹلی چاہیے ہے شدائی، ہمیں یہ عارف علوی ورگے بندے چاہیے کہ جو جناب اوپر بیٹھ کے صدر بن کے لوگوں کی مسجدوں میں جا کے ان کے پاؤں ملانے کی بجائے الگ الگ کر رہے۔ ہمیں عمر چاہیے جس کی زبان پہ رب نے حق جاری کیا تھا کہ جب بدر کے قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ کیا، عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے دے، کہا جس کے رشتہ دار دے وہ خود سر قلم کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ مصلی بچھایا کرے۔ فرمایا عمر جب تک رب نہ کہے تو میں نبی تو نہیں کر سکتا۔ اسی وقت جبریل آئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ فرمایا آپ جائے نماز بچھایا کریں۔
حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے رسول میرا دل ہے ازواج مطہرات جو ہے نا وہ پردہ کیا کریں. ہر بندہ آپ کے پاس آتا ہے, ازواج مطہرات کا چہرہ اس پہ پردہ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. فرمایا نبی اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو, اپنی مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی گھر سے نکلے غیر مردوں کے سامنے آئے مکمل حجاب پہن کے آئے, پردہ کر کے آئے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے کے لیے گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صحیح نہیں ہے, ان نے بڑا تنگ کیتا سے, آپ کی زوجہ پہ تہمت لگائی, مسلمانوں کی مخبریاں کرتا, پیارے نبی نہیں صحیح. فرمایا عمر جب تک میرا رب نہ منع کرے میں منع نہیں ہوں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کوئی بھی یہ فوت ہو ان میں سے کسی کا جنازہ اور قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. اللہ اکبر. قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر لا نبی بعدی. فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس بندے میں یہ کوالٹیاں ہیں, فرمایا وہ عمر ہے, اس بندے میں عمر بن خطاب ہے. اور للہیت اتنی ہے, اللہ رات کو گشت کرتے ہیں. ہمارے وزیر تو ستے ہوندے نے, اے میر بن گیا, اے چیئرمین بن گیا جی. اگر کسی نے 2 کروڑ دا ٹھیکہ ملے ہیں انہیں جناب 20 لاکھ لا کے باقی جیب چ پایا نکل گیا, لٹن واسطے, لوٹنے کے لیے. انا للہ. حضرت عمر فاروق رات کو گشت کر رہے, اور رات کو جس وقت گشت کر رہے ہیں دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا. اللہ اکبر. اور بیٹی پتہ کیا کہہ رہی, ماں چھڈ دودھ پانی کیوں ملانا ہے, خلیفہ نے منع کیا. تو ماں کہہ رہی ہے خلیفہ کون سا سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس پانی ملا دو. بچی نے ایک تھی, اللہ ہر ایک کو ایسی بچی نصیب فرمائے. اس کی اولاد سے پھر آگے عمر بن عبدالعزیز ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا وہ بچی کہنے لگی اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا, اس کا رب تو دیکھ رہا ہے, کوئی تو شرم کر. حضرت عمر فاروق نے شانی لگائی, صبح پتر دا رشتہ بھیج دیتا. سبحان اللہ. ہمارے رشتوں کا معیار لینے دینے کا اور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے عزیز ہیں ایک, انہوں نے رشتہ کر لیا ہے, جس سے رشتہ کیا ہے جو ہے نا جی وہ بعد میں صحیح بندہ نہیں نکلا, پیسے دے کے رشتہ کر لی. وہ اب کہہ رہے قاری صاحب کو تسی استخارہ جڑو کر کے دسو اسی کھلا لئیے نہ لئیے. میں کہ کھلے واسطے طلاقاں واسطے سانو رکھے ہیں جے, اسی تانوں ساڈے موڑے تے رکھ کے چلانی جے. جدو رشتہ کیتا ادو سانو نہیں پوچھیا, تسی بڑے سیانے, چلو آپ جا کے جو کرنا کرو. کھلا لینا کہ نہیں لینا اسی ہن تن دسیے, یہ بھی کوئی استخارہ ہے؟ استخارہ تو خود کرو. اللہ اکبر کبیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک الہامی بندہ ہے, ہر امت میں ایک الہامی بندہ ہے, اور میری امت کا الہامی فرمایا عمر فاروق ہے. سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. ابو بکر اور عمر بوڑھے لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے. سبحان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب آیا, ہر بندہ میرے سامنے آیا, انہیں قمیض پائی جس کی قمیض سینے تک, کسی کی ناف تک. عمر آیا, فرمایا اس کی قمیض پاؤں تک پہنچی ہوئی, نیچے گھسٹ رہی. فرمایا فما اولتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کیا کرتے ہیں, تعبیر کیا کریں گے اس کی؟ فرمایا العلم, علم. اس بندے کو رب نے علم پڑھا دیا. سبحان. اس بندے کو اللہ نے علم پڑھا دیا, دین پڑھا ہے, دین پہ پختگی بڑھی ہے. اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ حجر اسود کو کہنے لگے انکا حجر لا تضر ولا تنفع. اے حجر اسود, اور تو حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, نہ نفع نہ نقصان, اور صرف تو پتھر ہے. اور میں عمر تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی محمد کو دیکھا تمہیں چومتے صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے میں تمہیں بوسہ دے رہا ہوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کا پتہ کیا قول ہے؟ کہنے لگے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر اسلام لے کے آئے ہیں ہمیں طاقت مل گئی ہے۔ سبحان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت جب کی نا جی، چھپ کے نہیں کی۔ فرمایا میں ہجرت کر رہا ہوں، ہر بندے نے چھپ کے ہجرت کی، فرمایا عمر فاروق نے چھپ کے ہجرت نہیں کی، للکارا پا کے ہجرت کی۔ فرمایا میں دو رکعت نماز پڑھی، فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے جا رہا ہوں، تم میں کسی کی جرت ہے تو میرے سامنے مجھے روک کے دکھائے۔ اللہ، بڑے بڑے کلگیوں والوں کو زیر و زبر کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں اللہ اکبر، کہنے لگے ایک دفعہ میں نے دیکھا اونٹوں کے باڑے میں حضرت عمر فاروق بیت المال کے اونٹ جو تھے نا جی، سینکڑوں اونٹ کھڑے تھے، حضرت عثمان کو کھڑا کیا ہوا ہے سخت گرمی میں، فرمایا میں بھی کھڑا ہوں، خود سارے اونٹوں کے دانت دیکھ کے عمریں لکھوا رہے ہیں کہ بیت المال میں اتنے اونٹ ہیں، اس عمر کے اونٹ ہیں، اس طرح کے اونٹ، اس نسل کے اونٹ، بیت المال کے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے تو اس بچی نے اپنے باپ کو کہا تھا جو شیخ مدین تھا کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ موسیٰ کو اپنا ملازم رکھ لو، یہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ تو فرمایا آج مجھے نظر آ رہا ہے عمر امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ باہر نکل رہے مسجد مدینے سے، اونٹ بھاگ گیا بیت المال کا، تو ایک صحابی آ رہے تھے، وہ سفیروں کو لے کے آ رہے تھے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق کو کہنے لگے امیر المومنین سفیروں نے ملنا ہے، فرمایا چھوڑو ان کو، میرے ساتھ چلو، اونٹ بھاگ گئے بیت المال کا، ہمارے عوامی خزانے کا خیال ہی کوئی نہیں، تاڑے پیو دا مال ہے، اپنے مال میں سے سلمے بناؤ تو پھر میں دیکھتا ہوں، اپنا مال لگاؤ، اور سلمہ بنا کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا۔ اللہ، انہاں دی شرما دیکھو، انہاں دی عقلاں دیکھو کہ سلمے کے افتتاح پہ دعا پڑھنے ہیں ربنا آتینا، جی اللہ دا شکر ہے پچھلیاں حکومتاں نے فلماں نہیں بنائیاں تے اسی فلماں بنا رہے ہیں۔ اندھے نہ ہو جاؤ، چاہے آپ مسلم لیگ والے ہیں، پپلیے ہیں، چاہے آپ انصاف والے ہیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر اسلام پہ چلنا چاہتے ہو تو کوئی بھی اگر نا انصافی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا رب کہتا ہے، کعبے کا رب کہتا ہے، تمہارا باپ بھی غلط کرے اس کی مدد نہ کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اور میں نے خود سنا ہے لوگوں سے کہنے لگے جی اسی اپنی برادری دی بیس تے جڑا ہے نا ووٹ دینا ہے، ساڈی برادری کتا بھی کھڑا کر دے سی کتے نو ووٹ دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر تم انسان کیسے ہو؟ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور بات تم ایسی کرتے کہتے نہیں جی میرا دا منڈا وہاں کھڑا ہویا ہے، پاویں وہ کرپٹ ہے اسی انہوں ہی ووٹ دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں علی کہتے ہیں یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمایا یہ قوی بھی ہے عمر اور امانت دار بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو کہیں گشت کر رہے تھے، اور راستے کے اندر گزرتے ہوئے ایک گھر سے ذرا بارش بھی ہو رہی تھی، موسم ٹھنڈا تھا، ایک خاتون اشعار پڑھ رہی تھی اپنے خامند کا نام لے کے۔ حضرت عمر فاروق نے پتہ کروایا تو پتہ چلا ایک مجاہد ہے، کتنی دیر سے جہاد پہ گیا ہوا ہے، اس کی بیوی اسے یاد کر رہی۔ فوراً صحابیات سے زوجہ سے پوچھا ایک عورت اپنے مرد سے کتنی دیر دور رہ سکتی ہے؟ اس نے بتایا انہوں نے فوجداری میں قانون بنا دیا، فوجیوں کے کئی قانون ہیں جو عمر فاروق نے بنائے، سبحان اللہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا دیا جو فوجی جائے اتنے مہینے بعد لازمی واپس آئے وہ اپنے گھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو 10 سالہ دور حکومت ہے، دور خلافت ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت شان مرتبے بہت عطا فرمائے۔
آخر کار انسان ہے، اور ہر وقت ان کی زبان سے یہ دعا نکلتی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل، اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیل وجعل موتی فی بلد رسولک، اور محمد کے شہر میں دے۔ اور ایک وقت آیا، پھر حج کے لیے گئے، واپسی کے اوپر کہیں پیڑ میں آرام کرنے لگے، درخت کے نیچے، اور کہنے لگے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے لگے، کہنے لگے اللہم کبر سنی، اللہ عمر بوڑھا ہو گیا، اللہ بھائی جان اتنی حکومت سنبھالنا سی ایک گھر نہیں سنبھال سکتے۔ میں ایک شادی دے اتنے گیا، وہ میرے بڑے دوست ہیں، قریبی ہیں، ساری وہ مقتدی ہیں، میری عورتیں بھی مقتدی ہیں، جمعہ پڑھتی میرے پیچھے، وہ بندے بھی بڑی ہیں، وہ میں شادی تے بلا لیا، نکاح کے اوپر سامنے بیبیاں بہ گئیں، سائڈاں دے بندے بہ گئے، اور میں کہ تنوں حیا نہیں آندی، تسی سائڈاں پارٹیشن ہے، تم ادھر جا کے عورتیں بیٹھو۔ میں نے بندوں کو کہہ دیا یار انہوں نے پیچھے کرو، پھر میں نکاح پڑھانا۔ ادھا گھنٹہ لگ گیا، بندے کہنے لگے جی ساڑی گل نہیں ماندیاں جی، ہم اپنے گھروں کی عورتوں کو، بچیوں کو پردہ نہیں کرا سکتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل پہ کوئی ایک بھی اسلام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہ روب دبدبہ عطا فرمایا تھا، اور کہہ رہے ہیں اللہم کبر سنی، اللہ میں کمزور ہو گیا، ضعفت قوتی وانتشر الرعیتی، میری سلطنت بڑی بڑھ گئی ہے، اللہم اقبضنی الیک غیر مضرع ولا مفرط، اللہ کوئی زیادتی کمی ہون تو پہلے عمر نو اپنے کول بلا لے۔ کہتے واپس آئے ہیں اور فجر کی نماز پڑھاتے اور لمبی صورتیں پڑھتے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی صحابی تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس نے چھپ کے خنجر دونوں طرف زہر کی پان لگا کے حضرت عمر فاروق کو کہہ رہے تھے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، غم بڑھ گیا، یہ آیتیں پڑھے تھے، خنجر مارے، زخمی ہو گئے، اور وہ خود بھی پکڑا جب گیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ 26 قریباً ذوالحج تھی، اور پھر 2-4 دن باحیات رہے حضرت عمر فاروق، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے اور شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے انہوں نے بہت اہم خواہش جو کی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اماں عائشہ سے کہو، اور امیر المومنین نہ کہنا خطاب کا بیٹا عمر تمہیں کہتا ہے، اماں میرا دل کرتا ہے میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر میں پڑھوں، اللہ میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا سونا پیارا ساتھی ابو بکر ہے، اے اماں عائشہ میرا دل کرتا ہے میری قبر یہاں بن جائے۔ اماں عائشہ کے پاس گئے، کہتے ہیں جب تک عبداللہ گئے حضرت عمر کی دروازے کی طرف ٹکٹکی بندی رہی، اور انہوں نے کہا حضرت عائشہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی، اللہ، کیونکہ عمر نے کہا تھا جب میرے اوپر تہمت لگی تھی تو عمر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ کی شادی عائشہ سے کس نے کی ہے؟ تو فرمایا رب نے کی ہے۔ تو فرمایا پھر عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، اللہ کی پسند ایسی نہیں ہو سکتی کہ عائشہ خیانت کرے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اگر نبی پاکیزہ ہے تو اس کی زوجہ بھی پاکیزہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق جب ان کے بیٹے تشریف لائے تو ان کے چہرے پہ خوشی تھی، حضرت عمر فاروق خوش ہو اور کہا میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو، شاید میرے رب کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ ذرا بھی نبی پاک نے کئی دفعہ جنت کی بشارت دی تھی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سبحان، فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ جنبش نہ کر۔ میں جب گیا مدینہ شریف احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ساری احد کی روایتیں پڑھی، اور میں نے کہا احد یہ جگہ کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن تو احد وہی ہے جس کو نبی نے اپنا پاؤں مار کے کہا تھا اے احد تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبیوں کا لاڑا ہے اور ایک صدیق اکبر ہے اور ایک عمر ہے اور ایک عثمان، 2 شہید کھڑے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، فرمایا اے بلال، فرمایا کہ جو بھی آئے اسے جنت کی خوشخبری دو۔ حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا ان کو بھی جنت کی خوشخبری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے، فرمایا میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا، عمر ایمان لایا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، جنت کی بشارتیں ملی ہیں۔ پیارے نبی نے اتنی بڑی بڑی باتیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، فرمایا عمر تو وہ بندہ ہے جس راستے سے گزرے شیطان راستہ پلٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے ایمان کی اتنی تمازت ہے، شیطان راستہ پلٹ لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اس حالت میں فرمایا میرے بیٹے جاؤ بیت المال میں 10 سال کے جتنے میں نے سکے، درہم و دینار اس امت کے لیے ہیں وہ واپس کر کے آؤ۔ عمر اس امت کا بوجھ نہیں لینا چاہتے، اور حضرت عمر فاروق نے چہرہ زمین پہ رکھ دیا ان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی پھر کہہ رہے ہیں اللہم لا یزول ملکہ من زال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے رب العالمین جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، اس پہ رحم کر جس کی بادشاہی، جس کی خلافت اور حکومت کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی رو پڑے اور کہنے لگے آج وہ کوئی بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں میں کہوں کہ کاش میں ایسا بن جاؤں۔ فرمایا عمر وہ بندہ تھا، میری خواہش ہوتی تھی کاش میں ایسا بن جاؤں۔ حضرت اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ستارے اتنے زیادہ ہیں، کوئی کس کی نیکیاں اس ستاروں کے برابر؟ فرمایا عمر کی نیکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بہت زیادہ باتیں، یہ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ جب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے گزرتے ہیں تو سامنے حضرت ابو بکر عمر کی قبر بھی ساتھ ہی ہے۔ جس طرح دنیا میں فرمایا آسمانوں پہ 2 وزیر ہیں میرے، دنیا پہ بھی 2 وزیر ہیں، رحمت اللہ، رضی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم الصدیقون، اللہ تعالیٰ ساری ان کی عبادتیں اور ریاضتیں اور عمل قبول فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہ ہمیں بھی ایک عمر عطا فرمائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہاولپور یونیورسٹی جیسے استادوں سے بچائے جڑے بچیاں دیاں عزتاں لٹدے سن تے مکار سن، اللہ تعالیٰ انہوں نے نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے۔ آپ نے بڑا وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جو پروگرام کرتے ہیں اللہ ان کا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذخیرہ آخرت بنوائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب۔